بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے اور دونوں جہاں میں سعادت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم۔ اسلام سے پہلے عرب میں جو ریاستیں تھیں ان کے بارے میں ہم جان رہے تھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں مملکت حرا کی۔ حرا کی ریاست کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کا سارا علاقہ بڑا زرخیز اور آباد تھا۔ نہر فرات سے زمینوں کی آبپاشی کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی تھیں اور اس علاقے کے باغات اور زرعی اجناس کو جو سیراب کرتی تھیں۔ 233 قبل مسیح میں سکندر رومی نے ایران پر حملہ کیا۔ اس کے بادشاہ دارا کو شکست فاش دی۔ پھر ایران کی عظیم مملکت کو چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ریاست پر ایک خود مختار بادشاہ مقرر کر دیا تاکہ ہر بادشاہ اپنی ذات اور اپنی مملکت کے بچاؤ کے لیے اپنے پڑوسی امراء اور مملوک سے لڑتے رہیں۔ ان کی یہ بکھری ہوئی قوتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی رہیں گی۔ نہ ان میں اتحاد ہوگا اور نہ ان میں کوئی قوت ہوگی اور نہ یہ کبھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں گے۔ ایران 233 قبل مسیح سے 226 قبل مسیح تک اس طوائف الملوکی کا شکار رہا۔ آخرکار خاندان ساسان کا جد اعلیٰ اردشیر بن بابک پیدا ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قلع کما کر کے ایران کی وحدت اور سالمیت کو بحال کر دیا اور جو عربی علاقے اس کے قرب و جوار میں ہیں ان کو بھی اپنا زیر نگیں بنا لیا۔ ان مقبوضہ عرب علاقوں میں حرا اور انبا کے علاقے بہت مشہور ہیں۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ ان کو اندرونی معاملات میں مکمل آزادی دے دی تاکہ وہ اندرونی معاملات میں آزادی سے بہرہ ور رہیں اور ایران کو ان کے بندوں بھائیوں کی یلغار سے بچانے کی ضرورت پڑے تو یہ ان کے راستے میں سد سکندری بن کر کھڑے ہوں، اور اگر رومی حکومت سے ایرانی حکومت کی جنگ ہو تو یہ صحرائی علاقوں کے طاقتور اور صحت مند سپاہی ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں سے لڑیں اور اپنی شجاعت جسمانی قوت اور جنگی مہارت کے باعث ان کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ 3 صدی عیسوی میں حرا کی سلطنت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد یہ ریاست اپنے داخلی استقلال کے ساتھ قائم رہ رہی تھی اور اپنے طاقتور اور سرپرست شاہان ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی رہی اور اپنے فرزندوں کی قربانیاں خوشی سے پیش کرتی رہی تھی۔ اس کا سب سے پہلا رئیس یا نواب عمر بن عدی تھا جو جزیمہ الابرش کے بعد بادشاہ بنا۔ سب سے پہلے اس عمر نے حرا کے شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا
اور اس کی نسل سے نعمان بن عمر القیس 5ویں صدی کے اوائل یعنی شروع میں تخت نشین ہوا۔ یہی ہے کہ جس نے خورنق اور صدیر کے محلات تعمیر کیے۔ نعمان مذکور اہل عرب پر بہت سختی کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ طبری نے خورنق کی محل کی تعمیر کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یزد جرد ابن بحران کسرائے فارس کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس نے طبیبوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو ہر قسم کی بیماریوں اور امراض سے پاک ہو۔ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اب حیرہ آباد ہے۔ اس نے اپنے بیٹے بہرام گور کو نعمان بن عمر القیس کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ اس کی رہائش کے لیے محل تعمیر کرو۔ اس نے ایک مشہور اور ماہر معمار تلاش کیا جس کا نام سنمار تھا اور اس کو اس محل کی تعمیر کا کام سپرد کر دیا گیا۔ جب محل کی تعمیر مکمل ہو گئی تو نعمان اس کی پختگی اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سنمار لوگوں کی تحسین و آفرین سن کر کہنے لگا کہ اگر میں جانتا ہوتا کہ تم میرا پورا اجر دو گے، یعنی میرا پورا حق دو گے اور میرے ساتھ وہ سلوک کرو گے کہ جس کا میں مستحق ہوں، تو میں تمہارے لیے ایسا محل تعمیر کرتا کہ جو سورج کے ساتھ ساتھ گردش کرتا رہتا۔ نعمان نے کہا، کیا تم اس محل سے بھی خوبصورت محل بنا سکتے ہو؟ پھر تم نے کیوں نہیں بنایا؟ اس نے حکم دیا کہ اس معمار کو محل سے اوپر لے جا کر یعنی محل کی چھت پر لے جایا جائے اور اس کو سر کے بل زمین پر اوندھا پھینک دیا جائے۔ اس سے عرب میں ایک مثل مشہور ہوئی، جزاہ جزاء سنمار، یعنی اس نے اس کو وہ جزا دی جو نعمان نے سنمار معمار کو دی تھی۔ یہاں ایک اور محل تھا جس کو الخضر کہتے تھے۔ اس کو زیزن بن معاویہ نے دجلہ اور فرات کے درمیان تکریت کے سامنے تعمیر کیا تھا۔ زیزن اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت ملک شام تک پھیل گئی تھی۔ اس نے فارس پر حملہ کیا جبکہ سابور شاہ فارس جو تھا پائے تخت سے باہر تھا۔ زیزن نے اس کی بہن کو گرفتار کر لیا۔ جب سابور واپس آیا تو اس نے زیزن کے محل پر حملہ کیا۔ وہ اپنے محل میں پناہ گزین ہو گیا۔ سابور نے 4 سال تک محاصرہ کیے رکھا لیکن اس محل کو گرا نہ سکا۔ ایک روز زیزن کی بیٹی نزیرہ کسی کام کے لیے محل سے باہر نکلی۔ اس نے سابور کو اور سابور نے اس کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ نزیرہ نے سابور سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو ایک ایسا راز بتائے گی کہ جس سے وہ اس محل کو منہدم کر سکے گا اور اس کے باپ کو بھی قتل کر سکے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد سابور اسے اپنی بیوی بنائے
اور اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ نزیرہ کے بتائے ہوئے راز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صابور نے قلعے کو منہدم کر دیا، نزیرہ کے باپ کو قتل کر دیا۔ جب نزیرہ نے چاہا کہ اب وہ اسے اپنی ملکہ بنا لے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے تو صابور نے کہا کہ جو اپنے باپ کے خلاف خیانت کر سکتی ہے اس پر میں کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس خائنہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں جو دوسری روایت ہے وہ اگلے پارٹ میں ہوگی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔